بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متعدد امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد امارات جانے کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے خوشخبری کہ اس وقت اماراتی حکومت نے 12 ستمبر سے سفری پابندیوں میں نرمی کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق متعدد امارات میں بہت سارے سفری قوانین میں نرمی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کا مقصد بیرون ممالک میں پھنسے ویزا ہولڈرز کو واپس بلانا ہے اور 12 ستمبر سے ایسے افراد جنہوں نے عالمی ادارے صحت کی جانب سے تجویز کردہ ویکسین کی 2 خوراکیں لگوا رکھی ہیں اور نئے انٹری پرمٹس کے ذریعے مملکت میں واپس آ سکتے ہیں، اور قوانین میں یہ نرمی دبئی کے علاوہ دیگر تمام امارات کے لیے بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں دبئی میں پہلے سے اپنے رہائشیوں کے لیے قوانین میں نرمی کر چکا ہے، جس کے تحت پاکستان سمیت دیگر پابندیوں کے شکار ممالک سے آنے والے افراد کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دبئی کے حکام نے 20 اپریل سے پہلے ایکسپائر ہونے والے افراد کے ویزوں میں بھی توسیع کر چکے ہیں۔ فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت اور نیشنل ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے مشترکہ بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے تمام رہائشیوں کو داخلے کو اجازت دیتا ہے، تاہم اس کے علاوہ عالمی ادارے صحت سے منظور شدہ ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانا ضروری ہوگا۔ اس فیصلے کے تحت پاکستان سمیت دیگر کئی ممالک کے شہری میں داخل ہونے کے اہل ہو گئے تھے۔ نئے پرمٹ کے لیے کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی اپڈیٹ جاری کی گئی کہ مملکت میں داخل ہونے والے مسافروں کو فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت کی ویب سائٹ پر جا کر ویکسینیشن کی درخواست کو اجازت کے لیے پر کرنا ہوگا، جس کے تحت ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا بھی ضروری ہوگا۔ اس طرح مسافروں کو PCR ٹیسٹ کی منفی کاپی دکھانا ہوگی، جس کا دوران 48 گھنٹے سے زیادہ بھی پرانا نہ ہو، اور اس کاپی کے ساتھ QR کوڈ بھی ہونا ضروری ہوگا۔ اس نئے اور اسے مملکت کی جانب سے منظور شدہ لیبارٹری سے کروانا ہوگا۔ مسافروں کو ایئرپورٹ پر پرواز سے پہلے بھی ایک ریپڈ PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اس کے علاوہ مملکت میں داخلے کے وقت چوتھے اور 8ویں دن بھی PCR ٹیسٹ کے ساتھ تمام احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی۔ 16 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کو قوانین سے استثناء حاصل ہوگا اس سے، اور ایسے افراد جنہوں نے عالمی ادارے صحت کی جانب سے منظور شدہ ویکسین لگوا رکھی ہے اور وہ گزشتہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ سے پابندی کے شکار ممالک میں سے ہیں اور کسی میں رہ رہے ہیں، تو وہ بھی نئے انٹری پرمٹ میں مملکت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت پاکستان کی نئی نویلی ایئر لائن فلائی جناح آئندہ سال کے آغاز پر فضائی آپریشن بھی شروع کر دے گی۔ اس بارے میں دی جانے والی تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت ایئر عربیہ نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اس نے پاکستان کے لیکسن گروپ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو سستی ایئر لائن کی سہولیات فلائی جناح کی شکل میں فراہم کی جائے گی، جو کہ باقیوں کی نسبت سستی ہوگی۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے تمام قانونی اجازت نامے حاصل کرنے کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ کراچی بیسڈ بجٹ ایئر لائن آئندہ سال کے آغاز پر فضائی آپریشن کا آغاز کرے گی۔ اس بارے میں ایویشن ذرائع کے مطابق یہ ایئر لائن پاکستان کے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل روٹ پر پاکستانی مسافروں کو سہولیات فراہم کرے گی، جس میں مشرق وسطیٰ خاص طور پر شامل ہیں، اور نئے اعلان کے مطابق ایئر آپریٹنگ سرٹیفکیٹ یعنی کہ AOC کے حصول کے لیے کام بھی جاری ہے، جس کے بعد افتتاح کی تاریخ، فلیٹ اور منازل کے نیٹ ورک کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا جائے گا، اور نئی ایئر لائن پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل روٹ پر سروس بھی فراہم کرے گی۔ اور یہ سیرین ایئر لائن ایئر سیال اور الویر ایئر ویز کے بعد پاکستان کی ایویشن مارکیٹ میں ایک نیا اضافہ ہوگا، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پاکستان کی واحد قومی ایئر لائن ہے، جبکہ ایئر بلو کو پاکستان کی سب سے پرانی اور بڑی نجی ایئر لائن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور فلائی جناح پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں کرونا کے خلاف جنگ میں کامیابی، پبلک ٹرانسپورٹ کی رونقیں بھی بحال ہونا شروع، ایک دن میں مسافروں کی تعداد میں بھی اضافہ ریکارڈ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی ART نے اپنے ایک بیان میں یہ جاری کیا کہ کرونا کے آغاز کے بعد گزشتہ جمعرات
پہلی مرتبہ دبئی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے مسافروں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور کورونا کے آغاز سے اب تک پہلی مرتبہ ایک دن میں 13 لاکھ سے زائد مسافروں نے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کیا۔ دبئی میٹرو نے جمعرات کو تقریباً 4,58,060 مسافروں کو سہولیات فراہم کیں، جن میں 3,11,090 مسافروں نے ریڈ لائن اور 1,40,970 مسافروں نے گرین لائن استعمال کی، جبکہ 15,932 مسافروں نے ٹرام کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ 2,54,420 مسافروں نے پبلک بسز میں سفر کیا، جن میں سے 21,502 مسافروں نے میرین ٹرانسپورٹ کے ذرائع اور 66,590 افراد نے ای ہیکنگ اور کار شیئرنگ سروسز استعمال کی۔ جمعرات کو ٹیکسی استعمال کرتے ہوئے اور کرنے والے مسافروں کی تعداد 6,16,409 ریکارڈ کی گئی اور دبئی RTA کے بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے چیئرمین ڈاکٹر جنرل مطار الطاہر کا اس بارے میں یہ کہنا تھا کہ عوامی ٹرانسپورٹ میں مسافروں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام پبلک ٹرانسپورٹ میں اپنائے جانے والے احتیاطی تدابیر پر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور RTA کی جانب سے عالمی معیار کی تدابیر اپنائی گئیں تاکہ مسافروں کی صحت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی ایکسپو 2020 میں دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک بنانے والا پاکستانی آرٹسٹ بھی آپ کو ملواتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کا ایک رہائشی جو کہ 11 سال تک یوں میں رہائش پذیر رہا، اس نے اپنے دوسرے گھر کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ایک طرفہ نکال لیا ہے۔ جب ایک آرٹسٹ میں ایمان کی روشنی منور ہو جائے تو وہ بہت ہی نادر نمونے تخلیق کر دیتا ہے۔ شاہد آرٹس کونسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹس کے کراچی میں پرنسپل ہیں اور وہ انٹرنیشنل طور پر آرٹسٹ کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے UAE کی ویژنری لیڈرشپ کی تعریف کی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ ایمریٹس گروپ کے CEO شیخ احمد بن سعید المختوم سمیت شاہی خاندان کے بہت سارے افراد کے پورٹریٹس بھی بنا چکے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک ایک الہامی کتاب ہے اور یہ انہیں دنیا کی 7 ارب آبادی میں 5ویں نمبر پر لاتی ہے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ بھی جاری کرتے ہوئے انہوں کا کہنا تھا کہ ان کی طویل محنت رنگ لائی ہے کہ ایک ایلومینیم کے کینوس پر سونے کے پانی سے قرآن کے حروف لکھ رہے ہیں۔ ان کا اس بارے میں یہ بھی کہنا ہے کہ وہ نامور پاکستانی کیلی گرافر آرٹسٹ مرحوم سید صدیقین نقوی کے ایجاد کردہ پرنٹ پر قرآن لکھ رہے ہیں، جسے سب سے صدیقین نقش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس بارے میں مزید بھی اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یہ کہا گا، انہوں نے کہا کہ جو بھی اس چیز کو دیکھے گا دبئی ایکسپو 2020 میں تو وہ بہت ہی حیران ہو جائے۔